ملتوی کرنا ہے. تو الیکشن ڈیلے کے حوالے سے بہت دوستوں کو سوالات تھے, مستقل فون آ رہے تھے, تو وضاحت پارٹی کی طرف سے میں کر دوں, اور چیئرمین نے بھی کہا ہے کہ یہ وضاحت کی جائے کہ ہم نے قطعاً اس بات کو سپورٹ نہیں کیا ہے کہ الیکشن میں کوئی بھی ڈیلے ہو یا انتخابات میں کوئی بھی التوا آگے ہو. 8 فروری کی ڈیٹ سپریم کورٹ میں دے دی گئی ہے, اور اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, پریزیڈنٹ ہمسار زرداری صاحب, سب پارٹی کے کارکن اور لیڈر جتنے بھی ہیں متحرک رہے ہیں کہ باور کریں ہر آپ کے توسط سے, ہر جلسے میں, ہر جلوس میں, ہر پریس کانفرنس میں, ہر ٹی وی شو میں, ہر محفل میں, کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز بر وقت چاہتی ہے اور منصفانہ اور شفاف. ظاہر ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے, شفافیت کی بات ہو رہی ہے, لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس وقت یہ کلیئرٹی میں بالکل بغیر کسی ابہام کے یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ دوستوں کو یہ سوال تھا کہ پیپلز پارٹی نے اس قرارداد کو سپورٹ کیا. ایسا بالکل نہیں ہے, بالکل سپورٹ نہیں کیا. ایک تو پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر یا ہمارے کوئی بھی, ہم میں سے کوئی دوپہر میں نہیں تھا سینئر ممبر, تو نہ ہمارے اس پہ دستخط ہیں, نہ اس پر کوئی ہم نے اس طرح کا رد عمل دیا ہے کہ کسی کو یہ سوچ ہو, کسی کو یہ سوال ہو کہ پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے سینیٹر تنگی کے حوالے سے توسط سے یہ سوال کیا ہے. انہوں نے مجھے کہا ہے, انہوں نے ہمارے اس پہ کہا ہے کہ میں نے مخالفت کی. اب جو بھی سچویشن ہے ان کی مخالفت اگر واضح نہیں تھی تو شاید ہونی چاہیے تھی, اور اگر ایسا ہے تو پھر ہم ان کو ظاہر ہے صبح پارٹی سیکریٹریٹ پوری کلپس دیکھ کے وضاحت سے ان سے ایکسپلینیشن ضرور مانگی جائے گی. تو یہ میرا سوال تھا اور کہنا تھا, اور میرے جو بھی آپ کے سوال ہیں میں ضرور اس پر لوں گی, مگر یہ باور کرنا ہے بالکل کلیئرٹی سے موقف پیپلز پارٹی کا کہ ہم الیکشنز کے حوالے سے, الیکشنز کروانے کے حوالے سے ہراول دستے میں رہیں, بالکل فرنٹ لائن میں رہیں, اور کوئی اس میں ہماری طرف سے ابہام نہیں تھا. ہمارا واضح موقف رہا ہے کہ الیکشن بر وقت ہونے چاہیے. یہ ملک میں ہیجانی اور پریشانی کی کیفیت نہیں پھیلانی چاہیے, بے یقینی اور نہیں ہونی چاہیے, اور ہماری طرف سے کوئی ایسا سوال نہ اٹھے جس میں ہماری آواز شامل ہو ایسی کسی قرارداد میں. تو میں پھر کہوں گی کہ جب سارے لوگ, بہت ساری تنظیمیں پیچھے ہٹ رہی تھیں یا رائے فرار اختیار کر رہی تھیں, پیپلز پارٹی فرنٹ لائن میں تھی. پیپلز پارٹی کا 10 نکاتی اکنامک چارٹر بھی ہمارے چیئرمین نے خود لاہور میں پریس کانفرنس میں دیا ہے, کل یا پرسوں سی کی میٹنگ میں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا, کل برادر, اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہماری تیاری بھی پوری ہے. ہم گراؤنڈ پر بھی متحرک ہیں, اپنی ٹکٹیں بھی ہم فائنلائز کر چکے ہیں, ہو رہی ہیں, اور ہمارے جتنی بھی باقی تیاریاں تھیں, ایک الیکشن کی جو سرگرمی ہے وہ پیپلز پارٹی ہی کرتی رہی ہے. ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹر بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو سی کر کے اناؤنس کر دیا ہے. تو پیپلز پارٹی کا تو وضاحت سے یہ موقف ہے کہ الیکشن ٹائم پر ہو, الیکشن کی سرگرمی اس وقت چلے. اور جو بھی کہہ رہا ہے کہ اس وقت سیکیورٹی کی سچویشن ہے, تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیے, دہشت گردی کا سب سے بڑا ہدف پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے, چاہے وہ 18 اکتوبر ہو 2007 میں 8 میں اور 7 میں, اور یا ظاہر محترمہ شہید کی شہادت. تو انہوں نے ان کی شہادت کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ ملک میں الیکشن ہوئے. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ایک ریزولوشن کے تحت, ایک کنسنسس اور شراکت داری کے تحت جوائنٹ سیشن میں قرارداد ہاؤس سے پاس کروائی اور حامی بھروائی کہ ہم طویل ملٹری آپریشنز, عسکری آپریشنز شروع کرنا چاہتے ہیں, عسکری ہوں اور ہر قسم کے آپریشنز, لیکن ملٹری آپریشنز تب ہاؤس کے پورے ہاؤس کے کنسنسس کے ساتھ جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن کے ساتھ ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ہی ایک طویل جد و جہد کے بعد, جس میں ہمارے
سارے جوان جو ہیں خاص طور سے ملٹری کے، اس میں بڑی شہادتیں دی ہیں. تو اس سے زیادہ دہشت گردی کے حوالے سے کوئی اور سینسٹیو نہیں ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ملک میں مشکل حالات ہیں، لیکن مشکلات میں ہمارا آئین سامنے رکھا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے قوانین بھی ہیں. اس کے بعد سپریم کورٹ کا بھی ایک آرڈر آ چکا ہے. اب ہمیں آگے ہی بڑھنا چاہیے، کیونکہ ملک میں ایک بے یقینی کی پھر فضا شروع ہو جاتی ہے. میں بھی نکلی تھی اسٹاک مارکیٹ، پھر گری کہ یہ ریزولوشن نکلا ہے. ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے جی، کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا. دیکھیے، جہاں تک آپ نے سینیٹرز کے منتخب ہونے کی بات کی، تنگی صاحب ایک ورکر ہی رہے ہیں ہمیشہ سے، ہمارے کے پی کے علاقے سے، مردان اور ان علاقوں سے وہ کارکن رہے ہیں. وہ کہیں اشرافیہ سے نہیں اٹھ کے آئے ہیں، تو کارکن ہی کو ہم موقع دیتے رہے ہیں. کچھ اپنی دانشور کو بھی، دانشمند کلاس کو، ہماری پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جہاں ہم نے مائنورٹیز کو بھی پریویلیج کیا ہے اور خواتین کو سامنے لائے ہیں. مائنورٹیز کو سینیٹرشپس دی ہیں جس طرح، اور بہت ساری دی ہیں. دلت کلاس میں بھی جو آپ نے بات کی گئی ہے، ہم نے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کارکن کو ترجیح دی ہے، چاہے سینٹ ہو یا دوسرے الیکشنز ہوں. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مقتدرہ کے لوگ آ رہے ہیں، سوری بھیا، مقتدرہ بھی اب جگہ ڈھونڈ رہی ہے. بڑی مین سٹریم پارٹیز جب الیکشن میں جانا شروع کرتی ہیں اور اپنے جھنڈے گاڑتی ہیں، تو اس وقت جو صورتحال ہے، لوگ سیاسی گھر ڈھونڈ رہے ہیں کہ نہیں. یہ صرف بلوچستان کی بات بھی نہیں ہے، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی اپنی لیننگز کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق جا رہے ہیں پارٹیز میں الگ الگ. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ایک بڑی چھتری چاہیے. اور جہاں تک زرداری صاحب کی سیاست ہے اور ان کی ایک مشاورتی عمل مشہور ہے دنیا میں، وہ جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں ہمارے لیے جوائننگز ہو رہی ہیں. اس طرح تو آپ خود بہتر مجھ سے کر سکتے ہیں کہ کہاں سے یہ سوال جواب آ رہے ہیں. وہ سینٹ میں تو ایک دوسرے سینیٹر نے یہ موو کیا ہے قرارداد. اگر ہم نظریاتی نہیں ہوتے تو شاید یہ پریس کانفرنس نہیں ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے جی. اور میں یہ آپ سے وضاحت سے کہنا چاہوں گی کہ کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہے کہ راستہ سامنے کیا ہے، اور ملک مشکلات اور بحرانی کیفیت سے گزر رہا ہے. خاص طور سے اقتصادی جو لوگوں کے صورتحال ہے اس وقت، لوگوں کے جیبوں پر ڈاکہ ڈل رہا ہے، انفلیشن، افراط زر، بے روزگاری. انہی کے خلاف ہماری جد و جہد ہے اور انہی کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں. ہم کسی دوسری پارٹی سے بھی کوئی لڑائی جھگڑے کی کیفیت میں نہیں ہے، کیونکہ معلوم ہے صورتحال کیا ہے. اور چیئرمین کے 10 پوائنٹس آپ نے ضرور سنے ہوں گے کہ بھوک مٹاؤ پروگرام اس میں لانا ہے، ہم نے 16 پارکس بنانے ہیں، ہم نے اس طرح کاربن کریڈٹ سے پیسے موبلائز کرنے ہیں. سبسڈیز جو ایلیٹس کو، اشرافیہ کو ملتی ہیں اربوں روپے کی، 100 اربوں کی، وہ نیچے تک لانی ہے ڈائریکٹ، چاہے وہ فارمر ہو یا چاہے مزدور ہو. تو یہ بھی مشکل کام ہمارے سر ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ اس منشور کے مطابق جو ملک کی اکانومی کا ایلیٹ کیپچر ہے، اس کا ایک منصوبہ آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن آپ نے اس کی بات ہی نہیں کی. جواب میں مجھے نہیں پتا کس نے کیا کہا. نہیں، دیکھیے، یہ تو جب میں آپ سے منڈے کوئی مخاطب ہوں گی، جب میں سینٹ میں پہنچوں گی. لیکن یہ نوک جھونک تو سیاست کا حسن ہی ہے. یہ جمہوریت میں سب کا ویو ہم سنتے بھی ہیں اور اپنی بھی بات کرنا جانتے ہیں. ایسی کیا بات ہے؟ آپ سب ایک ایک کر کے بالکل بہت اہم سوال کیا. 14 لوگ میری اطلاع میں وہاں موجود تھے، کیونکہ جمعے کی دوپہر ہے جب روایتی طور پر سینٹ کا ایجنڈا ہوتا نہیں ہے. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، بلکہ جمعے کو ہی بہت مختصر ایجنڈا ہوتا ہے، نماز کا وقت آ جاتا ہے تو گھنٹہ 2 گھنٹہ ہی کویسچن آ کے بعد چل پاتا ہے. زیادہ تر لوگ آج کل کے حالات میں، الیکشن کے حالات ہیں، پیپرز کی اسکروٹنی اور وغیرہ سب ہو رہا ہے، تو ہم سب اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں. نارملی میں رہ جاتی، لیکن میں بھی آ گئی. سب لوگ نکل گئے تھے. تو 14 ممبران کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے نمبر 1 اس کی کوئی قانونی حیثیت تو ہے نہیں. قرارداد کی ویسے بھی یہ قانون نہیں ہوتا، قرارداد قانون نہیں ہوتا. یہ اس میں ہاؤس کی جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کی ول کا انٹینشن پتہ چلتا ہے، لیکن اس ول کا بھی ایکسپریشن تب ہو جب پورا ہاؤس وہاں موجود ہو.